جی السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک پر جائیں، میں خصوصی طور پر شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں جنید اقبال صاحب کا، جنہوں نے ایک دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو ہم پہلے درست کر لیں۔ پچھلے لیکچر میں جو گریٹیچیوڈ پہ ہم نے دیا تھا، اس میں نے صورت پڑھی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور اس کے بعد سورہ ابراہیم میں نے کہا تھا، تو وہ سورہ ابراہیم کی جگہ بیسیکلی وہ سورہ بقرہ کی آیت تھی، یا بنی اسرائیل۔ تو وہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور میں شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں اپنے دوست کا کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ جب کوئی بھی مقرر کوئی آدمی کوئی بیان کرے دین پہ، اسلام پہ، تو جو بھی ریفرنس دیے جاتے ہیں تو پلیز ان کو آپ چیک کیا کریں، آپ اپنے لیول پہ بھی خود بھی ان کو پڑھیں۔ میں ابھی کیونکہ سٹارٹ کیا ہے، آغاز ہے میرا، تو میں خود بھی ایک طالب علم ہوں، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ ہم اس جرنی میں آگے چلتے جائیں۔ اور آپ سب لوگوں کی فیڈ بیک سے، آپ کے جو کمنٹس مجھے آئیں گے، اس سے مجھے موقع ملے گا کہ میں کیسے اس کو بہتر طریقے سے امپروو کر سکوں۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ریفرنس پوائنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ 15-20 منٹ 25 منٹ میں ہم سارا لیکچر تو کور نہیں کر سکتے، تو اس میں کسی بھی صورت یا آیت کا ہم ریفرنس دے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ڈیٹیل سے اس کو اپنے اپنے ٹائم میں پڑھ سکیں۔ تو ایک تو پہلی کریکشن تو یہ کرنی تھی۔ دوسرا، میں ابھی تک سمجھتا رہا کہ قرآن مجید میں جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے، جیسے اردو میں، تو اینڈ میں جو نمبر ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ شروع والا نمبر۔ تو اس سلسلے میں نے وضاحت کرنی تھی کہ سورہ واقعہ کی 69 نہیں، وہ آیت نمبر 70 تھی۔ یہ تو تھا ہمارا پچھلے لیکچر کے متعلق۔ آج کا لیکچر، اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کیونکہ ابھی آگے عید آنے والی ہے، آپ لوگ بھی کافی مصروف ہو جائیں گے، تو زیادہ ٹائم ہوگا نہیں آپ لوگوں کے پاس سننے کا۔ تو میں پچھلے 3 دنوں سے I was trying to prepare my lecture on importance of promise، جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں عہد، وعدہ کیا، اور کیا ہم اس وعدے کو نبھاتے ہیں کہ نہیں نبھاتے۔ تو مختلف اسکالرس کو سنا، پھر قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بیسیکلی جو عہد ہے یا جو وعدہ ہے وہ زندگی میں ہر کام میں ہی ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو کانٹریکٹ ہے، اگین کانٹریکٹ کیا ہے؟ وہ آپ ایک عہد کر رہے ہیں۔ پیرنٹس کے اور بچوں کے درمیان میں کیا ہے؟ وہ بھی ایک ان ریٹن کائنڈ آف کانٹریکٹ ہے کہ جی جب بچے چھوٹے ہیں تو والدین نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو پرورش کرنی ہے، اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو دین دیٹ بیکمز دا رسپانسبلٹی آف دا کڈس۔ اسی طرح آپ نے کوئی چیز کسی سے لینی ہے، کوئی کسی کو کچھ دینا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی دیٹ بیکمز کائنڈ آف بائنڈنگ آن دا پرسن۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ لکھا تو نہیں تھا۔ دیکھیں، جب انسان نے، ایک مسلمان نے، ایک ایمان والے شخص نے اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دی تو وہ عہد ہو گیا، اور جب عہد ہو گیا تو اس کو نبھانا آپ کی پھر اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ اس کو نہیں نبھائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو بیسیکلی آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں مجھے یاد پڑ رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک سیاستدان نے بات کی تھی کہ جی یہ کوئی وعدہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتا۔ تو میں آج یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی وعدہ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ قرآن میں 5 جگہ پر وعدے کے اوپر آیا ہے۔ کچھ وعدے وہ ہیں جو انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ وعدے وہ ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیں اور ہم نے وہ پھر اسی طرح اس کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، اور جن لوگوں نے ان کو نہیں نبھایا وہ بیسیکلی وہ اس چیز کے مرتکب ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی چیز کو پوری طرح مکمل نہیں کیا، اور اگر مکمل نہیں کیا تو وہ گناہ کے اس میں مرتکب ہو گئے۔
اب میں چھوٹا سا آپ کو ایک سنیریو پینٹ کرنا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی آپ اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا, آپ کہیں جا رہے ہیں, کہیں پہ آپ کو کسی آپ کے دوست نے کھانے پہ بلایا, آپ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, اب وہ دوست ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. اینڈ دس از سم تھنگ ویری کامن کہ لوگ کیا کرتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں یا ٹائم سے پہنچتے نہیں. اب آپ گھر سے نکل رہے ہیں, آپ کا دوست آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آلریڈی آپ بہت لیٹ ہو گئے ہو, تو آپ بتائیں آپ کہاں پہ ہیں. تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی میں بس یہ آپ کے گھر کے قریب جو اشارہ ہے یہاں پہ پہنچ گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے ابھی گھر سے بھی نہیں چلے ہوتے, اور اسی گاڑی میں آپ کے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, سارا کچھ. تو آپ سوچیں کہ آپ کا وہ جو بچہ ہے جس کے لیے آپ ہی آئیڈیل ہیں, وہ آپ سے کیا سبق لے گا. ہم اپنی اس اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں. یہ تو چیز, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے, چاہے وہ کتنا بڑا ڈکیٹ ہو, کرپٹ ہو, لیکن ایوری ون وانٹس کہ اس کی جو اولاد ہے آنے والی وہ بہت نیک, بہت اچھی ہو. جب آپ ان کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آم کے پیڑ پر آپ کو مالٹے نہیں مل سکتے, آموں کے درخت پہ آم ہی لگیں گے, اور اورنجز کے درخت پہ اورنج ہی لگیں گے. جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے. تو اگر بچے کی تربیت اس حالات میں ہو رہی ہے کہ اس کا فادر, جو کہ ایک بچے کے لیے تو آئیڈیل اس کا فادر ہی ہوتا ہے, اس کے بعد زندگی میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے آئیڈیل پھر چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ آئیڈیل اگر جھوٹ بول رہا ہے, وہ آئیڈیل اگر فراڈ کر رہا ہے, وہ دھوکہ کر رہا ہے, وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھے نوجوان کی تربیت کر رہے ہیں. وہ بڑا ہو کہ وہ بچہ ویسے کا ویسے ہی کرے گا. تو ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, ابھی میں ایک حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگر کسی شخص میں عہد نہیں تو اس کا کوئی دین نہیں. تو یہ حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر آپ کے اندر عہد نہیں ہے تو بیسیکلی آپ کا دین بھی متزلزل ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ایک واقعہ مربوط ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو لایا گیا آپ کی عدالت میں, اور دو بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمارے والد کو قتل کیا اور آپ اس کو سزا دیں. حضرت عمر نے پوچھا اس شخص سے, کیا آپ نے واقعی مارا؟ اس نے کہا جی میں نے مارا. تو پھر اس سے تھوڑی سی تفصیل پوچھی کہ آپ نے کیوں مارا. تو اس شخص نے کہا جی کہ ان کے والد صاحب میری زمین میں کھڑے تھے, میں ان کو منع کر رہا تھا, وہ نہیں منع ہوئے, تو میں نے اٹھا کے ایک پتھر مار دیا. اب وہ پتھر کے مارنے سے اس کے والد صاحب کی انتقال ہو گیا. اب ان لڑکوں سے پوچھا کہ کیا آپ اس کو معاف کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں معاف کرتا. تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر اس کو وہی جو اس نے قتل کیا ہے, قتل کے بدلے میں وہ اس کو سزا دی جائے. تو اس وقت اس شخص نے اجازت مانگی کہ کیا خلیفہ وقت, مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیں, میں جا کے اپنے بچوں کے لیے انتظام اہتمام کر کے آ جاؤں تاکہ ان کو پتہ بھی ہو کہ میں جا رہا ہوں. اب 2 دن گزر گئے, وہ شخص نہیں واپس آیا. اب حضرت عمر بھی پریشان ہیں, وہ سارے کہ جی ہم نے تو اس کو اجازت دے دی. تو تیسرا دن جب ہوا تو وہ شخص واپس آ گیا. تو خلیفہ وقت اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے, اگر ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اگر نہ بھی آپ آتے تو کیا ہوتا؟ اس نے کہا کہ اے خلیفہ وقت, اگر میں نہ آتا تو انسانوں کے اوپر سے اعتبار اٹھ جاتا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو عہد ہے, یہ وعدہ ہے, اس کی کتنی پاسداری تھی ایک ٹائم میں. آج تو ہم تباہی اور بربادی کی مین وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو عہد کرتے ہیں, جو وعدہ کرتے ہیں, ہم تو اس پہ پورا ہی نہیں اترتے. آپ نہ صرف اس دنیا میں پیچھے رہتے جا رہے ہیں, بلکہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دینی ہی دینی ہے. ہمارا بزنس کیوں پیچھے ہے؟ میں افریقہ میں اس وقت نیروبی میں بیٹھا ہوا ہوں. یہاں پر میکسیمم بزنس مین انڈینس ہیں, اور باقی لوگ بھی وہ پریفر کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بزنس کر لیں, کیونکہ وہ جو کمٹمنٹ کریں گے وہ اس پہ پوری اتریں گے. ویئر ایز ہمارے لوگ, لائک رائس ہماری بہت بڑی کموڈٹی تھی, ایک دفعہ ٹھیک بھیجا, اگلی دفعہ پتہ چلتا ہے اس میں بےایمانی کر دی, اس کے ناپ تول میں کمی کر دی, آپ نے وہ پیمانہ ہی ٹھیک نہیں رکھا, اس میں آپ نے مکسنگ زیادہ کر دی. تو کیا ہوا؟ نقصان کیا ہوا آپ کے اس کی وعدہ خلافی کی وجہ سے آپ نے یہ دنیاوی طور پہ بھی آپ نے لاس کر لیا. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے
آپ کو اس چیز کی سزا دینی ہی دینی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی آپ نے اپنے آپ کو وہ تباہ و برباد کر لیا ہے۔ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ والذین ہم لی اماناتہم و عہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کا لحاظ رکھنے والے ہیں بیسیکلی وہی کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آتا ہے سورہ صف میں آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے جو کہو اور اس کو کرو نہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر سورہ مومنون میں بھی کہا، سورہ صف میں بھی کہا، اور آگے ہم بات کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی بھی، جس کی میں نے آج آیت نمبر 34 اور 35 کو فیس بک پہ بھی پوسٹ کیا تھا، کہ بیسیکلی جب آپ عہد کو پورا نہیں کر رہے تو آپ ایمان والوں کی صف میں سے بیسیکلی آپ کا اخراج ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی ناپسند ہے کہ ایک چیز آپ کو کہہ دی گئی اور پھر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور اس پہ عمل نہ کرنے کا نقصان تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس حد تک عذاب آ رہا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے ایک شخص کو ہائر کیا، کانٹریکٹ ہے اس کے امپلائی اور امپلائر کا کانٹریکٹ، اب وہ امپلائی اگر پورا اس کے اوپر کام نہیں کر رہا تو بیسیکلی وہ عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسی طرح امپلائر جو ہے اگر اس کو اس کا معاوضہ پوری طرح نہیں دے رہا تو وہ بھی اپنی عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ بیسیکلی آپ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کر رہے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں کہ جو کہ مین ٹو مین انٹریکشنز ہیں، انسانوں کی انسانوں کے ساتھ ہیں۔ پھر ہم آگے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو کیسے پورا کیا، ان کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ بنی اسرائیل میں جیسے میں نے کہا کہ سورہ نمبر 34 اور بیسیکلی آیت نمبر 34 اور 35، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو جہاں یتیموں کے مال کے بارے میں ذکر آیا کہ آپ یتیموں کے مال کا خیال رکھیں اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو آپ اس طرح لوٹا دیں، ساتھ ہی آپ کو عہد کے بارے میں بتایا گیا کہ عہد کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا میں لنک دے رہا ہوں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ناپ تول کا ذکر آیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں؟ آپ لوگ جب کسی سفر پہ نکلنے لگتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار گاڑی میں فیول فل کروا لو۔ اب کہاں سے فیول فل کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے شہر میں کون سا پیٹرول پمپ ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو فیول پورا ملے گا؟ آپ کو 5-10 کلومیٹر زیادہ بھی سفر کرنا پڑے تو یو ٹریول دیٹ وے، اور اس شخص سے جا کے فیول ڈلواتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس کا میئرمنٹ ٹھیک ہے، اس کی چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو یہی ناپ تول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں بہت واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں تو آپ ایمان والوں میں سے نہیں ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے اپنے آپ کو آپ کمزور ترین امتیوں میں شامل ہو رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے، عہد و پیمان سے انحراف کر کے۔ کتنے ایشوز آپ کو سکے بہن بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں آپ کو ملیں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ شخص باہر سے آیا تھا، اس نے آ کے انویسٹمنٹ کی۔ اور اکثر فیملی میٹرز میں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان لکھ نہیں رہا ہوتا نا، کچھ ان رائٹنگ کچھ نہیں ہوتا، تو وہ عہد زبانی ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیونکہ آپ کے پاس ان رائٹنگ تو کچھ ہے نہیں۔ اب جب آپ اپنی کوئی چیز کلیم بیک کرنا چاہیں گے تو آپ کا سکا بھائی، آپ کا کزن، آپ کا رشتہ دار وہ کہے گا جی نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کچھ، اور وہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنا سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ اس وقت انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔
لیکن ہم ان چیزوں کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں. ہم زندگی میں بہت سارے جھوٹ روٹین میں بولتے جا رہے ہیں کہ جن سے ہمیں بیسیکلی کوئی زیادہ اگر ہم سچ بھی بتا دیں. لائک میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو پروفیشنل لوگ جن کے سپروائزرس ہیں ان کو کام دیتے ہیں. لائک اگر میرے سپروائزر نے مجھے کام دیا کہ یہ مجھے شام تک چاہیے, اب اگر مجھے پتا ہے کہ یہ کام شام تک نہیں ہو سکتا تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو جواب دوں کہ نہیں سر یہ پاسبل نہیں ہے شام تک, ہم کل یا پرسوں ڈیلیور کر دیں گے. اس باس کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پہ تو میں نے حامی بھر دی. اب جب میں نے ڈیلیور نہیں کیا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ باس کی ناراضگی بھی آئے گی؟ اور اگر اس کی ناراضگی آئے گی تو اس کو کیسے پھر آپ نے پورا کرنا ہے؟ یہ ابھی عید کا موسم ہے, ابھی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آپ لوگ اکثر, ہماری خواتین کپڑے سلوانے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ درزی کے پاس جب جاتی ہیں نوئنگ فلی ویل کہ یہ درزی آپ کو آپ کی چیز ٹائم پہ نہیں ریٹرن کرے گا, اور اس درزی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اس کا گاہک اس سے چلا جائے تو وہ رکھ لیتا, ہاں جی پرسوں آپ کو مل جائیں گے, اور وہ پرسوں کبھی نہیں آتی. آپ بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, اس شخص کو آپ لعنت ملامت بھی کر رہے ہیں. تو ایسے وعدوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مت کرو ایسے وعدے جس سے تکلیف میں آپ خود بھی پڑو اور دوسرے کو بھی آپ تکلیف میں ڈال دو. دیکھو کچھ چیزیں ہیں جینونلی, آپ کہیں ڈیلے ہو رہے ہیں, کہیں کوئی آپ کو مسئلہ آ گیا, یو کین آلویز انفارم دی ادر پرسن. اس کو ٹیلی فون کریں کہ بھائی یہاں کوئی رش تھا یا مجھے کوئی ایمرجنسی آ گئی تو میں اتنا ٹائم لیٹ ہو جاؤں گا, تاکہ آپ وہ وعدہ خلافی سے اس چیز سے بچ جائیں. بچے ہم سمجھتے ہیں یہ بچے ہیں چھوٹے, بچوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں اچھا بیٹا ہم جائیں گے 4 بجے شام کو پارک جائیں گے کھیلنے کے لیے. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم ویسے ہی بھول جاتے ہیں دفتروں کے کاموں میں, بھولتے ہم اس چیز کو ہیں جس کو ہم اس طرح اہمیت نہیں دیتے. تو یہ چیز آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ جو آج کے بچے ہیں وہ کل کے نوجوان ہوں گے, کل کے والدین ہوں گے. وہ ہمیں دیکھ کر ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو رجسٹر کر رہے ہیں. اگر ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو وہ رجسٹر کر رہے ہیں تو یقین مانیں ان کا دل بھی اسی طرح ٹوٹتا ہے جیسے کہ بڑوں کا دل ٹوٹتا ہے. آپ 4 بجے کی بجائے پتہ چلا آپ رات کے 10 بجے آئے, آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے اور اس کو کھیلنے کے لیے لے کے جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب دل توڑا, آپ نے وعدہ توڑا, تو ایک تو آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی, دوسرا آپ اللہ کی نظر میں بھی گناہ گار ہو گئے. تو کیسے ان چیزوں سے نکلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے, یہ ڈائریکٹلی وہ پرومسز ہیں جو بندے اور رب کے درمیان میں. تو اس سے پہلے یہ آیت نمبر 44 ہے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے وہ پورا پریمبل ہے کہ جو آپ اچھے کام کریں گے, جو نیک کام کریں گے تو نیک لوگ جنت میں جائیں گے, اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا وہ جہنم میں جائیں گے. تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اور بہشت والے, بیسیکلی اس سے پہلے کہ میں اس کی ٹرانسلیشن میں جاؤں, یہ پہلی دفعہ کنورسیشن ہو رہی ہے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں, کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں. اور یہ سارا کا سارا ہے کیا, کس میں, پاسٹ ٹینس میں, کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کہ جو رب نے وعدہ کیا تھا اس کے حساب سے کیا حالات وہی ہیں. اور بہشت والے دوستیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے وعدہ سچا پایا, کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا ہو گیا. ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا, آیا تم بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو, کہ جو جہنم میں تھے ان سے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ خوش نہیں تھا تو ان لوگوں کے اوپر تو پھر اللہ کا عذاب آ رہا تھا. جب اللہ کا عذاب آ رہا تھا تو اس سے نبٹنے کے لیے کیا رستہ تھا؟
اس سے نمٹنے کا رستہ تو اور کچھ نہیں تھا، آپ اپنی سزا پائیں۔ پھر آیت نمبر 50 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اب وہ جہنمی جو ہیں، میں اس کا تھوڑا سا تشریح بیان کر دیتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ سزا اس حد تک ملتی ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ بالکل پگھل جاتا ہے، پھر دوبارہ جسم پہ ماس آتا ہے، پھر پگھلتا ہے، اتنی سخت سزا ہے۔ تو اور وہ جہنم والے اب آیت نمبر 50 میں جنت والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم پہ تھوڑا پانی ڈال دیں تاکہ ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے۔ تو پھر جواب آتا ہے کہ ہمارے لیے یہ شاید ممکن نہ ہو، اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ تو یہ جواب آتا ہے۔ بیسیکلی میں آج جو ریفرنس دے رہا ہوں اس میں سورہ مائدہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ المومنون ہے، جن کا میں نے حوالہ دیا آج کے اپنے اس بیان میں۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، کئی دفعہ زندگی میں ہم اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں۔ اب جب قسم توڑتے ہیں تو اس کا ایک کفارہ بھی ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ، کہ اگر آپ نے غلطی سے آپ سے کوئی قسم آپ کی ٹوٹ گئی اور اب آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے، تو آپ نے کفارہ بیسیکلی کیسے ادا کرنا ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 89 سورہ المائدہ کی، لا یؤخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرتکم مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، جو ایسے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ نہیں، لیکن ایسی آپ نے قسم کھا لی اور وہ آپ قسم پوری نہیں کر پائے تو اس کا کفارہ ہے۔ اور کفارے کا کیا طریقہ بتایا ہے کہ لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہیں ان پر تمہاری پکڑ کرے گے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 لوگوں کو کپڑے دیں، یا ایک غلام آزاد کریں، اور اگر آپ یہ کام سارے بھی نہیں کر سکتے تو آپ 3 دن کے روزے رکھیں۔ یہ ہے کفارہ آپ کا اگر آپ نے قسم کھا لی ہے اور قسم آپ نے پوری نہیں کی۔ یہ وہ کچھ ریفرنس تھے جو میں آج اپنی گفتگو میں شامل کرنا چاہ رہا تھا۔ اب کنکلوڈنگ ریمارکس میرے جو میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ہے کیا، زندگی میں ہم بہت پیچھے رہ گئے، مسلمان خاص طور پر عموماً، اور خصوصاً پاکستانی بزنس میں بھی ہم پیچھے ہیں، اپنے کردار میں بھی پیچھے رہ گئے۔ کریکٹر کیا ہے؟ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ US میں میرے ایک عزیز ہیں، وہ لوگ گئے اپنی شادی کے بعد، تو اب اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک ڈائمنڈ رنگ لے کے دے دی۔ اچھا، وہ رنگ کے اندر چھوٹا سا ڈائمنڈ تھا، وہ ڈائمنڈ جو تھا وہ کہیں گر گیا۔ اب جب وہ بازار جاتے ہیں اور ڈرتے ہوئے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بیوی وہ اپنے خاوند کو بتا بھی نہیں رہی، ڈری ہوئی ہے، تو اچانک اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے ذکر کیا کہ یہ میرے تو رنگ میں سے ڈائمنڈ نکل گیا ہے۔ اچھا، وہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لیٹس گو ٹو دا جیولر۔ اب وہ جب جیولر کے پاس جاتے ہیں تو سرپرائزنگلی آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ ڈائمنڈ جو تھا مطلب کتنے $1000 کا تھا، $8-10 ہزار کا وہ رنگ تھا، کہ یہ کیسے گرا، کہاں گرا۔
اس نے سب سے پہلے اپولوجائز کیا، انہوں نے وہ رنگ واپس لیا اور اس کو ایک نئی رنگ واپس دے دی۔ یہ لیسن کیا ہمیں مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ یہ وہ معاشرے ہیں، انہوں نے ان معاشروں کو اس انداز سے بنا دیا کہ وہاں جھوٹ بولنے کا تصور نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا کسٹمر ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ آپ پاکستان میں جا کر تو دیکھیں، آپ 200% سچے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دکاندار آغاز ہی اس چیز سے کرے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے رویوں سے، اپنے اقدار سے، اپنی انٹیگریٹی کو لوز کر کے کیا کیا؟ ہم نے ان چیزوں کو لوز کر کے اپنے ایمان میں کمزوری پیدا کر دی۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کسی ایک دوسرے شخص سے بات کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیگیٹو سوچتے ہیں کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہا، کیونکہ حقیقت بھی ہے کہ فراڈی آپ کے ارد گرد اتنے تعداد میں پھر رہے ہیں کہ وہ جو ایک سادہ لوگ ہیں وہ بیچارے چھپتے پھرتے ہیں کہ یار کوئی فراڈیا ہمیں ٹکر نہ جائے اور ہماری جمع شدہ پونجی ساری کی ساری وہ کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ خاص طور پہ گورنمنٹ سرونٹس، ہمارے فوجی حضرات، ہم اکثر جب میں آرمی میں تھا تو ہم اپنے جوانوں کو کہتے تھے کہ یار خدا را یہ جو پینشن کے پیسے ہیں کسی فراڈی کے ہاتھ نہ لگ جانا، آپ کی ساری پینشن جو ہے ضائع ہو جائے گی اور پھر دوبارہ آپ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو کیا یہ دکھ نہیں پہنچتا آپ کو یہ سن کر کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں نا اکثر ہمارے اسلاف کے ذکر، مسلمان اس وقت تک عروج پر تھے جب ان کے اندر ایمانداری تھی، دیانتداری تھی، وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے تھے، وہ زناکاری سے دور رہتے تھے، وہ زکوٰۃ ٹائم پہ دیتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، والدین کا خیال رکھتے تھے، اپنی نمازوں کا پاس رکھتے تھے۔ تو آپ یہ خود سوچیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ اب ہم اگر اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، آج سے 10 سے 15 سال بعد ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں اگر، تو یہ وہ نسل ہے جس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس نسل کو ٹرین کرنا ہے تو رول ماڈل کیا ہے؟ ویسے تو بنی اسرائیل، سورہ بقرہ، قرآن پورا بھرا پڑا ہے، بار بار ریمائنڈر ہے مسلمانوں کے لیے کہ خدا کے لیے آپ سیدھے رستے پر آ جائیں۔ لیکن کنکلوسو 11 پوائنٹس، پہلے سورہ المومنون کے 11 پوائنٹ جن میں عہد کا بھی پوائنٹ ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، تو وہ 11 پوائنٹ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ نماز کا، باقی چیزوں کا جو ذکر ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ غور کریں، میری التماس ہوگی کہ جتنے میرے سننے والے ہیں کہ ایک تو ان ساری صورتوں کو پڑھیں، ساری صورتوں کو دیکھیں۔ میرے علم اور میری ریسرچ کے حساب سے جہاں جہاں بھی عہد پہ کوئی آیت تھی میں نے اس کو کوشش کیا کہ اکٹھا کروں، اور بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھ سے مس ہو گئی ہوں، لیکن آپ نے اگر گائیڈنس آگے دیکھنی ہے کہ کامیابی آپ کے اپنے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی بہن بھائیوں کے لیے، تو آپ پہلی 11 آیتیں سورہ المومنون کی ضرور پڑھیں، ان پہ عمل کریں تاکہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اینڈ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ میرے جتنے سننے والے ہیں، جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، ان کو توفیق دے کہ یہ دین کو مزید پھیلائیں، مزید سیکھیں۔ سورہ واقعہ میں ہر مسلمان کے اوپر یہ کائنڈ آف رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے کہ ہم پہلے قرآن کو سیکھیں اور پھر ہم قرآن کو آگے پھیلائیں۔ جو معاشرے ہم سے آگے نکل گئے، لائک میں نے ٹریول کیا یورپ، میں نے ٹریول کیا امریکہ، کینیڈا، ان ساری جگہوں پہ جب ٹریول کیا تو کیا دیکھا؟ اسلام کے اصولوں کے بالکل قریب ترین ان لوگوں کو پایا۔ تو ان کی ترقی کی مین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایفائے عہد کو، ایمانداری کو، ان چیزوں کو اپنا لیا جن سے ہم بہت دور ہیں۔ تو کیا ہم ساری عمر یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہم یہاں ہو گیا، ہم وہ ہو گیا؟ نہیں،
اب وہ ٹائم ہے کہ ہمیں جھنجھوڑنا ہے اپنے آپ کو. ہم ہر شخص ہم میں سے اپنے اپنے گھر کا اپنے اپنے کنبے کا سربراہ ہے. تو جب کنبے کا سربراہ دین کی طرف ہوگا، ایمان کی طرف ہوگا، ایمانداری کی طرف ہوگا، تو یقین جانے کہ آپ کی آنے والی نسلیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی، وہ خود بخود بہتری کی طرف آ جائیں گی. تو ہوگا کیا؟ آپ کی بہتری ہوگی، آپ کی اولاد کی بہتری ہوگی، اس قوم کی بہتری ہوگی، مسلمانوں کی بہتری ہوگی، پاکستان کی بہتری ہوگی، اور ہم سارے کے سارے کامیابی کی طرف جائیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کے اس آخری چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان چند چوزن لوگوں میں سے شامل کر لے کہ جو آگے اللہ کی دین کی بات کو بڑھائیں. شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل دین، اللہ حافظ.